یقیناً ہم نے مل کر ایک لمبی جدوجہد کی ہے. ہم حکومت کے وقت بھی ان کے ساتھ تو ہم حکومت میں بھی اکٹھے رہے ہیں اور پالیسیاں بھی اس وقت ہم مل کر بناتے تھے. پھر پچھلی جو ناجائز حکومت تھی اس کے خلاف تحریک میں بھی ہم اکٹھے رہے. میاں صاحب جیل میں رہے، پھر ملک سے باہر رہے اور آج وہ تشریف لائے ہیں. ہمارے لیے ان کا پاکستان میں آنا بھی ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، اس پر بھی ہمارے دل ان کے لیے فرش راہ ہیں. تو ایک مل کر جدوجہد کی ہے اور یہ ہم نے آج طے کیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں بھی ہم مل کر چلنا چاہیں گے، پوری ہم آہنگی کے ساتھ مل کر چلنا چاہیں گے. اور جو انتخابی مراحل ہیں ان کو بھی ہم باہمی مفاہمت کے ساتھ اور ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قریب تر رہتے ہوئے. باقی پارٹیوں سے بھی ہمارے روابط رہیں گے. کس طرح ہم انتخابات کے مرحلے کو جو ماحول پی ڈی ایم میں بنا تھا، ایک ہم آہنگی کا، ایک یکجہتی کا، اس کا ہمیں تمام پارٹیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جس پارٹی کا جہاں جہاں پر ہجوم ہے اس کا حق بنتا ہے، کسی کو اس کے پارٹی کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کے خلاف سازشیں ابھی تک موجود ہیں، فتنے ابھی تک موجود ہیں اور پھر دوبارہ سر نہ اٹھا سکے اس کے لیے سب نے سوچنا ہوگا. باہمی اختلاف اور اپنی قوت کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا، توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف صرف کرنا، یہ شاید نہ ملک کے لیے بہتر ہو اور نہ ہم سب کے لیے بہتر ہو. تو اس پر ہم نے ایک اتفاق رائے کیا ہے اور مل کر آگے چلنے پر ہم نے. مولانا صاحب، یہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا، چلنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، انتخابی اتحاد تو جو آپ بہتر تعبیر کر سکتے ہیں وہی ہوگا. مولانا صاحب اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوگی کیونکہ وہ پی ڈی ایم کو تو چھوڑ چکی تھی اس وقت. ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کوئی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اگر ہمارے کوئی معاملات بن جاتے ہیں تو بہت ٹھیک، نہیں بن جاتے تب بھی ہمیں انتخابی مہم میں کوئی تلخی نہیں پیدا کرنی چاہیے. مولانا صاحب، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جب نتائج پہلے سے طے شدہ ہوں تو پھر انتخابات کا فائدہ کیا؟ دیکھیے، یہ باتیں چھوڑیں، ان کو پتہ نہیں ہے. ماضی میں ہم نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا اور کتنی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں کہ اگر میری اکثریت نہ آئی تو ہم الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ باتیں ہم سب سن چکے ہیں بہت سے لوگوں سے. تو اب اس کو میرے خیال میں تاریخ کے حوالے کر دینا چاہیے اور ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اب جو بزرگ ہے وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ جائیں، کیا کہیں گے؟ پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے، تو اور ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتے ہیں. اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے، وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. نہیں، میرے خیال میں وہاں مجھے تھوڑی سی تبصرہ کرنے کا حق تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے. مولانا صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے آخری جلسے میں کہا کہ اگر ہمیں پارلیمان سے باہر کیا گیا تو اس کے نتائج ہوں گے. تو یہ آپ خطرہ عمران خان صاحب سے محسوس کر رہے ہیں یا کچھ طاقتوں سے؟ دیکھیے، میں نے ایک بات کہی ہے، اسی تک سمجھیں آپ، اور ہر ایک کو مخاطب کر رہا ہوں کہ جو ایسی حرکت کرے گا پھر انشاءاللہ اس ملک میں سکون نہیں آئے گا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک الیکشن تسلیم نہیں ہوا، متنازع ہو گیا. اب پاکستان کیا اس کا متحمل ہے کہ اگلا الیکشن بھی متنازع ہو جائے؟ تو ہم اگلے الیکشن کو متنازع نہیں ہونے دینا چاہتے. آپ نے اپنی جماعت کے بچوں کو نہ تو کبھی پرائیویٹ جہاد میں استعمال ہونے دیا، نہ ہی انہیں کبھی سیکٹیرین وائلنس کی آگ میں جھونکا، لیکن اس کے باوجود جو آپ کی جماعت کے اوپر یہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ کیا آپ کو الیکشن میں پوری طرح سے باہر نہ نکلنے دینے کی کوئی سازش ہے یا اس کے کیا مقاصد؟ دیکھیے، میں نے یہ باتیں کہی ہیں اور جب میں نے یہ باتیں کہی تو آپ حضرات نے میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکالا کہ شاید ہم الیکشن کو ملتوی کرانا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں تھی. میرے خیال میں یہاں جو لوگ رہتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں، یہاں ذرا پرسکون ماحول ہے. لیکن اگر آپ ہمارے کے پی میں آ جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں
تو وہاں آپ کو بالکل مختلف صورتحال نظر آئے گی. اور کوئی امیدوار بھی، یعنی میرے مخالف امیدوار وہ بھی مجھے ملے ہیں اور وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ کمپین تو ہم نہیں چلا سکیں گے جی. تو اب ہم نے اپنی بات کہہ دی ہے. الیکشن کمیشن تک ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے، عدالت تک ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے، سیاسی قوتوں تک، قائدین تک ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے. باقی جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اس کے مطابق الیکشن ہوں گے اور ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ. مولانا یہ بتائیں معاملہ تو بھی ہے کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا مخالف اگر جیل میں ہو اور میں آزادی سے الیکشن لڑوں مجھے پسند نہیں. تو اس وقت بھی پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کچھ بیانات دے رہی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. میری گفتگو کا مطلب قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے. یہ میرے جذبات ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں میں قانون کو بھی ہاتھ میں لے رہا ہوں کہ قانون خاموش ہو جائے اور وہ کسی کا محاسبہ نہ کرے. مولانا یہ بتائیں کہ آپ کی کیا آپ کلیئر ہیں؟ فتنہ فساد اب بھی ہے، وہ سازشیں اندر سے ہو رہی ہیں، باہر سے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ آپ بھی میرے خیال میں بال کا کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں، آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، میں بھی اس ملک میں رہتا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اگر کسی کی نشاندہی کرتے ہیں تو پہلے تو ہم کر چکے ہیں، تو جو کر چکے ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. مزید ہم اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے. ہم سوچتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں، اپنے فرائض سنبھالیں، ملک کو امن و امان دیں، ملک کو اچھی معیشت دیں، اچھا نظم و نسق دیں ملک کو. تو یہ ہمارے اہداف ہیں اور اس اہداف کو لے کر ہم آگے یہ بڑھیں. بتائیں کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں؟ آپ کلیئر ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا ابھی بھی کچھ شک و شبہات ہیں؟ اگر نہیں بھی ہو رہے تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ ہو رہے ہیں. مولانا صاحب، خیبر پختونخوا دوبارہ کیا کسی پہلے جیسی قوت کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے؟ جس طرح پچھلے دنوں آپ کی ایک اسپیچ تھی کہ جی اگر ایسا کیا گیا اور پھر صوبے کی دینے کی کوشش کی گئی تو ہم مداخلت کریں گے، وہی پچھلے سوال کے تناظر کوئی ایسی کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں حضرت، یہ احتمالات ہمارے ملک میں ہر وقت موجود رہتے ہیں اور ہمیں اس پر اپنی پوزیشن واضح رکھنی ہوتی ہے. تو اس بات بعض دفعہ ہمیں ایک بات بار بار کہنی پڑ جاتی ہے تو آپ کے لیے کئی سوالات جو ہے وہ تشکیل دے دیتا ہے، لیکن یہ عام سی ملک کے لیے ہر وقت ہماری ایک بات ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکی سفیر نے پچھلے دنوں ملاقاتیں کی ہیں مختلف جگہوں پر، کیا کہیں گے؟ ایک طرف آپ ہی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ کسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، تو کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب نے بھی ملاقات کی، آج آپ سے بھی ملاقات کی ہے. دیکھیے اگر نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا، اگر کوئی سفیر ملاقات کرتا ہے ہم تو کسی ملک کے سفیر کے ساتھ ملاقات سے انکار نہیں کرتے. اور الیکشن کے دنوں میں بھی سفراء ملاقاتیں کرتے ہیں ملک کا حالات، لیکن امریکی سفیر جب ملتا ہے تو اس کے کچھ اور معنی لیے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک عالمی قوت پاکستان کی سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے اور اسے مداخلت کے اشارات دے رہا ہے، تو اس کا ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا متنازع الیکشن، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نکال کر جو الیکشن ہوں گے وہ متنازع نہیں؟ پی ٹی آئی میرے نظر میں صرف پارٹی نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کی پارٹی ہے، نہ وہ پاکستان سے مخلص ہے. ان کا ایجنڈا ملک کو توڑنا تھا، اس کا ایجنڈا کشمیر کو بیچنا تھا، اس کا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا، اس کا ایجنڈا قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان قرار دلانا تھا. یہ سارے ایجنڈے ان کے موجود تھے جی. تو ہم اس حوالے سے ایسے نظریات رکھنے والے کو پاکستان کی جماعت نہیں تصور کرتے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے ان کے ساتھ درد دل ہے، مجھے دکھ ہے کہ میری نوجوان نسل جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کیوں بات کو نہیں سمجھ رہی. میں ان کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں. چھوڑے ایک سوال کیا ہے جی. مولانا صاحب میں ادھر میں رہتی ہوں 6 نمبر جی مہربانی. اور آپ سے ملنا چاہتی ہوں بہت زیادہ. تو میرا آپ سے ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی اتنی جمع بندی سے ملک کو سنبھالا ہے، کسی چیز سے آپ نہیں ڈرے، بڑے سے بڑے تھریٹ سے آپ نہیں ڈرے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس نئی نسل جو بالکل بربادی کی طرف چلی گئی ان 4 سالوں میں، آپ اس کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ان کے ساتھ ہمدردی ہے. نوجوانوں کے ساتھ کارکن مخلص ہوتا ہے، وہ ایک نیک نیتی کے ساتھ پر امید ہو کر کسی سے وابستہ ہوتا ہے، جو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن وہ اپنے خیال میں خلوص سے بھرا ہوتا ہے. خدا کرے ان کا خلوص جو ہے وہ ایک مثبت جہت پر منتقل ہو جائے تو ہمیں خوش ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. مہربانی. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کیمرہ ٹھیک ہے جی کیمرے. ہاں. فلسطین کے حوالے سے جو اول دن سے ہمارا موقف ہے،
हम उस मौक़िफ़ को आगे ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम की जो सियासी हिमायत है फ़लस्तीनियों की, जिस तरह स्टेट की हिमायत है फ़लस्तीनियों के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्टेट का मौक़िफ़ सामने आया है, मैं ख़ुद कतर गया हूँ और मैंने वहाँ की क़ियादत से बात की है, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहती भी हैं और पाकिस्तान को अपने लिए बिल्कुल आखिरी उम्मीद तस्वुर करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें दुनिया में ये एतमाद बरकरार रखना होगा। ये जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ जो आवाम का, स्टेट का, हुकूमत का यकसा और एक ही जिहत पर है, इसको हम मुल्क के लिए एक बेहतर और इस्लाम के हवाले से एक मुसलमान की हैसियत से इस वक्त जो गज़ा के मुसलमानों पर सहयूनियत की तरफ से मज़ालिम हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, हज़ारों बच्चे इस वक्त जो नौमौलूद बच्चे थे वो इस वक्त बग़ैर किसी वारिस के पड़े हुए हैं और माएँ जो हैं, बहनें, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। 11-12 हज़ार से लेकर कोई 14 हज़ार तक ख़वातीन, बच्चे, बेगुनाह शहरी और जो मलबों के नीचे हैं वो इसके अलावा है। तो उनके जो है पानी पीने के ज़ख़ायर तबाह हो गए हैं, उनके स्कूलों पे, उनके अस्पतालों पे, उनके मार्केटों पे खाने पीने के अशिया। ऐसे वक्त में मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए, वहाँ पर ग़िज़ा की तरसील शुरू हो जानी चाहिए, सरहदात इसलिए खोल देने चाहिए वहाँ के लोगों तक खाने पीने की चीज़ें और ग़िज़ा पहुँच सके। मौलाना साहब, सदर मुमलिकत की जानिब से एक मुतनाज़ा बयान आया फ़लस्तीन के हवाले से, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या वन स्टेट, एक रियासती। तो अगर सदर मुमलिकत की तरफ से आया है तो यही तो हम रोना रो रहे हैं, वही तो हम रोना रो रहे हैं कि ये ज़हनीत जो पाकिस्तान के अंदर 4-5 साल से या 10 साल से आई हुई है, ये वो एजेंडा है जिसका इजहार किसी न किसी जिहत में हो जाता है। तो इस हवाले से हम एक फ़लस्तीन की बात करते हैं। ये जो 2 स्टेट का तस्वुर है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए और हमें 75 साल की फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों को सामने रखना चाहिए। जिस रियासत का कोई तस्वुर नहीं था 48 में बना है, जिसको कायद आज़म ने नाजायज़ बच्चा कहा है, जिसको मुआहिदा दालफोर के तहत वजूद में लाया गया, बरतानिया की वजह से लाया गया, आज अमेरिका उसकी पुष्पनाई कर रहा है, डायरेक्ट उसकी दिफा के लिए पहुंच गया है, यूरोप पहुंच गया है। इस्लामी दुनिया को भी खुलकर उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए बहुत। और हम अगले जुमे को फिर यौम फ़लस्तीन बनाएंगे, पूरे मुल्क के अवाम से दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि वो जुमे के दिन इज्तिमाआत में भी अइम्मा किराम और खुतबा भी और पब्लिक भी सड़कों पर आकर उनके साथ यकजहती का इजहार करें। बहुत